ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس وقت ہم شیعہ پی جی کالج میں ہیں اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو یہاں سیمینار منعقد کیا گیا ہے اس کے بارے میں جس بینر کے تلے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے ان کے چیئرمین، ہم ان کی کیا تعریف کریں، یقیناً لفظوں کی کمی ہے، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے اپنی کاوشیں اور کوششیں کر کے ادب کی اس دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہے، ایک بہترین خطیب، ایک بہترین شاعر اور ایک بہترین مقرر کے طور پر ان کا نام پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ہماری مراد ہے علی جناب ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب، ادارہ لوح قلم کے چیئرمین، جو اس پروگرام کو منعقد کر رہے ہیں۔ آئیے خطیب اکبر کے بارے میں اور اس پروگرام کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ بہت بہت خیر مقدم ہے ڈاکٹر صاحب۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام جو آپ منعقد کر رہے ہیں، بہت سارے چیزوں میں ادبی آپ کی خدمات ہیں بحمدللہ، تو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے اکابرین ادب ہیں اور جنہی نے بے انتہا خدمات کی ہیں دین کے حوالے سے، اور نئی نسل ان کے خدمات سے اس طرح سے آشنا نہیں ہے، اور کیونکہ وقت کے تقاضے ہیں اور نئے نئے تقاضوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی دلچسپیوں کا سامان بھی بدل گیا ہے، ان کے اسباب بھی دوسرے ہیں جن میں ان کی دلچسپیاں ہوا کرتی ہیں، تو مذہب سے جب نوجوانوں کی دوری ہو رہی ہے تو اس زمانے میں ہم مذہب سے قریب لانے کے لیے اس طرح کی چیزیں منعقد کرتے ہیں جس سے نوجوان ذہن کو ہم مائل کر سکیں اور وہ اس طرف آ سکیں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ شیعہ کالج میں یہ ہو رہا ہے، بہت الگ الگ طبقے سے لوگ آتے ہیں جن کی فکر بھی الگ ہوتی ہے، سوچ بھی الگ ہوتی ہے، مذہب بھی الگ ہوتا ہے، لیکن ایک سوتر میں یا ایک گرہ میں باندھنے کی کوشش ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ پیغام انسانیت کے طور پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، تعلیمی ادارے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے تو جس شخصیت سے متعلق یہ پروگرام ہے، خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ، اس کالج کے حوالے سے بھی ان کے بڑے خدمات ہیں اور تعلیمی مختلف میدانوں میں انہوں نے جو خدمات دیے ہیں اس سے پوری قوم واقف ہے، اور مختلف اداروں کا قیام اور ان اداروں کی بقا کے لیے جس طرح سے وہ زندگی بھر جد و جہد کرتے رہے، وہ بھی ہمارے سامنے مختلف مدارس بھی ہیں جن کی صدارت انہوں نے کی زندگی بھر، جن کی سربراہی انہوں نے کی، اور مدارس کے علاوہ مختلف اداروں، مختلف انجمنوں کے، اور یہ شیعہ کالج تو مسلسل ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کی سرپرستی خطیب اکبر نے کی، اور آج جو یہاں پر جدید تر ترقیاں آپ دیکھ رہے ہیں شیعہ کالج میں، یہ خطیب اکبر ہی کی مرہون منت ہیں اور انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے عصری تقاضے ہیں ان سے یہاں پر جو جدید علوم کے مختلف شعبے نئے قائم کیے گئے ہیں، جس سے پوری دنیا میں شیعہ کالج ایک بڑے اور اہم ادارے کے طور پر ابھرا ہے، اس میں خطیب اکبر کا بہت اہم کردار ہے۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، اس پروگرام کو آپ نے کیسے تشکیل کیا ہے اور کیسے آپ اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ پوری دنیا کو یہ پروگرام کے حوالے سے پتہ چلے کہ آج یہاں پر کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج یہاں پر ہم نے خطیب اکبر نمبر نکالا ہے۔ حکیم الامت ماہنامہ بہت ہی مشہور ماہنامہ ہے اور بڑا مقبول اردو کا رسالہ ہے، کشمیر سے میرے دوست ڈاکٹر ظفر حیدری صاحب اس کو نکالتے ہیں، تو میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ خطیب اکبر پر نمبر نکالیں 30ویں برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، کیونکہ ہم ماہنامہ اطلاع کے مسلسل خطیب اکبر نمبر اور مقالات خطیب اکبر نمبر مختلف نمبر نکال چکے ہیں، تو ان کی خواہش بھی تھی، وہ بھی چاہتے تھے، ان کی محبتیں بھی خطیب اکبر سے بے انتہا اور بے پناہ ہیں، تو وہ بھی چاہتے تھے کہ خطیب اکبر کو خراج عقیدت پیش کریں، تو اس مقصد سے یہ رسالہ نکالا گیا ہے، خصوصی نمبر، اور آج اس کا اجرا ہے۔ اور اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جو شیعہ علماء ہیں ہمارے اور جو شیعہ خطباء ہیں ان کے خدمات کو دوسرے لوگوں سے متعارف کرائیں، سیمینار کے ذریعے سے اور خصوصی اسپیشل جو شمارے ہیں، نمبر ہیں رسالوں کے مختلف نکال کر کے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے جب کوئی ہمارے درمیان سے اٹھتا ہے بزرگ عالم، وہ 40ویں مجلس ہوتی ہے، سال ثواب کی مجلس سے ہوتی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ سیمینار اور یہ جو رسائل ہیں، اسپیشل نمبر ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو دیر تک باقی رہتی ہیں اور دور تک اس کا ایک اثر جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خطیب اکبر کی جو برسی کی دیسے کی مجلس ہے وہ 24 تاریخ کو ہے، کیا اس طرح کے پروگرام کنٹینیوسلی الگ الگ جگہوں پر منعقد کیے جا رہے ہیں؟ جی، یہ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے، اس سے ہم شروعات کر رہے ہیں، یعنی حکیم الامت کے اسپیشل نمبر سے جو خطیب اکبر سے متعلق ہے، یہ پہلا پروگرام ہمارا ہے آج، اور 15 فروری ہے آج،
تو 15 فروری سے لے کے 24 فروری تک مسلسل ہمارے پروگرام ہیں. 15 فروری کو شیعہ کالج میں یہ رسم اجرا ہے خطیب اکبر نمبر کا. 16 فروری کو کل مسالمہ ہے اودھ پوائنٹ میں منعقد ہوگا خطیب اکبر کی یاد میں. 17 فروری کو درگاہ حضرت عباس میں مجلس ہوگی, اس سے مولانا شباب نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے, بامبئی سے تشریف لا رہے ہیں. اس کے بعد 18 فروری کو ہمارا سیمینار ہے وہ مرسل اعظم بلاک میں منعقد ہوگا, جس میں ہندوستان کے نامور اور دانشور پروفیسرز اور افاضل حضرات خطیب اکبر سے متعلق مقالات پیش کریں گے. اور 19 فروری سے لے کر اور 23 فروری تک خمسہ ہے جو شیعہ کالج میں منعقد کیا گیا ہے وکٹوریہ اسٹیٹ پر. اس کے بعد پھر 24 فروری کو برسی کا پروگرام ہے, جس میں آیت اللہ حسن رضا قدیری صاحب قبلہ جو لندن سے تشریف لا رہے ہیں مجلس کو خطاب فرمائیں گے. چلیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم سے محو گفتگو تھے علی جناب ڈاکٹر شفیق حسین شفق, ادارے لوح قلم کے چیئرمین. اس طرح کے بہت سارے پروگرام ادبی خدمات دیتے ہوئے ڈاکٹر شفیق حسین شفق. ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کی اس توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یہ اسی طریقے کے پروگرام پوری دنیا تک نشر کرتے رہیں, اور آپ ہمیں ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے تاکہ ہم اس طرح کے پروگرام کو پوری دنیا تک پہنچانے میں اور کاوشیں کرتے رہیں. خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اختر صاحب اللہ تاثرہ کے حوالے سے جو حکیم الامت سری نگر سے ماہنامہ نکلتا ہے, اس نے جو خصوصی شمارہ نکالا ہے اس کے رسم اجرا کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. سب سے پہلے میں آج کی اس تقریب کی صدارت کی درخواست کروں گا آیت اللہ امیر العلماء مولانا سید حمد حسن صاحب اللہ سے, اور آپ سے درخواست کروں گا اللہ صلی اللہ محمد. آج جو تقریب منعقد کی گئی ہے 15 فروری سے لے کر اور 24 فروری تک مسلسل خطیب اکبر کے تعلق سے مختلف سیمینارز اور مجالس اور مظاہرے منعقد ہوں گے. آج یہ ہمارا اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے جو کہ حکیم الامت ماہنامے کا خطیب اکبر نمبر جو ہمارے دوست اور اردو کے معروف قلمکار ڈاکٹر ظفر حدیث صاحب کی دعوت میں شائع ہوا ہے, ابھی اس کا اجرا ہوگا. مجھے اس موقع پر کسی پرانے شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ جسم تو خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا, جسم تو خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا, میں بہرحال کتابوں میں ملوں گا تم کو, میں بہرحال کتابوں میں ملوں گا تم کو. تو خطیب اکبر بظاہر آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے, مگر ان کے افکار, ان کے نظریات آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے, اور ان کے افکار و نظریات سے اہل ادب اہل مذہب ہمیشہ استفادہ کرتے رہیں گے. ہمارے درمیان جو ہمارے معزز مہمان ہیں, میں چاہتا ہوں ایک بار تعارف کرا دوں اور اس کے بعد پھر باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں. آخر میں سب سے آخری موضوع سے میں چل رہا ہوں. پہلے ہمارے روزنامہ آج کے ایڈیٹر جناب اکبر صاحب بیٹھے ہیں, ہم ان کا آج کی تقریب میں استقبال کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر روزنامہ صحافت کے ایڈیٹر جناب مولانا عباس صاحب ہیں, ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمارے استاد محترم کے فرزند اور نوجوان عالم دین مولانا مصطفی خان شبیر صاحب ادیب ہندی کے نام سے جنہیں ہم جانتے ہیں, وہ ہیں, ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. اس کے بعد فخر ملت مولانا مرزا یاسر عباس صاحب آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. اس کے بعد آیت اللہ امیر العلماء مولانا سید حمد حسن صاحب جو آج کی تقریب کی صدارت کر رہے ہیں. اور پھر خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب صدر آل انڈیا شیخ حسن ناگور. اس کے بعد ہمارے کالج کے منیجر شیخ کالج کے شمسی صاحب, اور پھر میگزین کے ایڈیٹر جناب اکبر حیدری صاحب کے فرزند جناب ظفر حیدری صاحب. اور اب میں سب سے پہلے درخواست کروں گا کہ میگزین کا اجرا ہو جائے, اس کے بعد باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہو. میں آیت اللہ مولانا حمد اللہ مولانا اشفاق صاحب مولانا شمیر صاحب مولانا یاسر عباس صاحب, مولانا عباس صاحب اور جناب
हजरात, अभी आयतुल्लाह सैयद अब्दुल साहब ने अपने दस्त मुबारक से मोहम्मद अब्बास साहब ने हकीमुल उम्मत के खुसूसी शुमारे खतीब अकबर नंबर का इजरा किया। ये तकरीबन 130 सफ़हात का मुश्तमिल खुसूसी शुमारा है, जिसे जफर अली साहब ने सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर तैयार किया है। ये जो हजरात रसायल के मसाइल से वाकिफ हैं वो समझ सकते हैं कि एक हफ्ते में इतना ज़कीर, इतना खूबसूरत, इतना कमानी शुमारा तैयार करना कितना मुश्किल मरहला होता है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले डॉक्टर जफर अली साहब से दरख्वास्त करूँ और वो अपने तजुर्बात शेयर करें हमसे कि शुमारे को निकालने में उन्होंने किस तरह से मेहनत की और किस तरह के मसाइल से वो दो चार हुए। मैं सबसे पहले दरख्वास्त कर रहा हूँ हकीमुल उम्मत के चीफ एडिटर डॉक्टर जफर अली साहब से कि वो अपने तासुरात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्माए गिरामी फिर से दोहराऊंगी जो अपने डाइस पे हैं और मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। खतीब अकबर ये तीसरी बरसी है और पिछली 2 बरसियों की तरह ही इस बरसी पर भी सेमिनार मुसालमा इसका इजलास हो रहा है। मुझे डॉक्टर मिर्जा शफीक हुसैन शफक साहब ने कहा कि 18 तारीख को सेमिनार है, हम चाहते हैं आप भी सेमिनार में आए। मैंने कहा 18 तारीख को मेरी सुबह 7 बजे फ्लाइट है, तो मैंने माजरत जाहिर की कि मैं नहीं आ सकता हूँ। तो मैं कोई बात नहीं है, आपके लिए ये हम लोग 3 या 3 दिन पहले एक तकरीब मुनाफिद करेंगे जो ये आज हो रही है। और साथ ही में उन्होंने कहा कि हमारे पास 1 हफ्ते का टाइम है, हम चाह रहे हैं कि एक शानदार खतीब अकबर नंबर निकले और वो भी आप के जरिए हकीम और उम्मत के जरिए। मैंने कहा ये तो नामुमकिन है। 1 हफ्ते के अंदर उसकी कंपोजिंग, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, फिर दिल्ली जाए छपने, फिर दिल्ली से वापस आए, मैंने कहा बड़ा रिस्की काम है। लेकिन चूंकि खतरों से कुछ खेलने का मुझे भी शौक है, मैंने ये चैलेंज कबूल किया और मेरी 12 साल एक्सपीरियंस में सबसे कम मुद्दत में रिसाला शाया हुआ, बराबर 1 हफ्ते के अंदर। ये दिल्ली गया और दिल्ली से वापस आया और खुद डॉक्टर मिर्जा शफीक साहब को यकीन ये हो रहा था कि ये शाया हो चुका है। मैंने कहा आइए, तो उन्होंने डेट फिक्स की 15 तारीख। मैं कहा ठीक है, मैं 15 तारीख को यहाँ पे होऊंगा और इंशाअल्लाह इसकी रस्म रुमाना करवाएं। बहरहाल यहाँ पे रुकमा है जो खतीब अकबर के बारे में कहेंगे और मज़ीद आप इस शुमारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने चंद नए मज़ामीन भी शामिल किए हैं, कुछ पुराने मज़मून भी हैं, क्योंकि वक्त हमारा इतना कम था कि हम लोग उसे दरख्वास्त करते और फिर वो के पास टाइम होता ना होता, कब वो लिखते, कब मज़ामीन आते, कब शाया होते। तो हमने जो चीज़, जो मैटर हमारे पास मुहैया था, थोड़ी हमने सिलेक्शन उसकी की। कुछ नए हजरात साहब ने कहा, लेकिन हमने कहा कि शॉर्ट टर्म में यहाँ प्रिंसिपल साहब नहीं है, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, रातों रात एक मजबूर लिख डाला और मैं हैरान हो गया। यानी शाम को मैंने कहा और सुबह मुझे मजबूर दे दिया खतीब अकबर। मैंने कहा ऐसे जवाब होने चाहिए जो इतना फुर्सत के बावजूद उन्होंने मजबूर लिखा और बड़ा शानदार मजबूर है और इत्तेफाक से उसे सबसे पहले लगा। मैंने अपना मजबूर शॉर्ट कर दिया, 4 सफ़ात में था
لیکن ان کو ایڈجسٹ میں نے کر دیا کیونکہ وہ نیا مضمون تھا. اسی طرح آپ دیکھیے گا خطیب اکبر صاحب ہمت شخصیت کے مالک تھے, اسے ملٹی ڈائمینشنل شخصیت تھے, اور اس شمال میں ان کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے. خطبات تو ہے کہ ان کے دیگر مصروفیات پرسنل لا بورڈ سے سماجی مصروفیات اتنی تھی ان کی کہ جو بھی ان کے پاس جاتا تھا کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا, ہر کی مدد کرتے تھے. میں مختصر اپنا ایک واقعہ کر صدر صاحب مجھے اجازت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 1990 کی بات ہے. میں ایم اے میس کمیونیکیشن سے فارغ جب ہوا, اس زمانے میں میس کمیونیکیشن نہیں تھا, نہ یونیورسٹی میں نہ کالج میں, کہیں جگہ نہیں تھا, اور میں دوردرشن پہ کام کرنا چاہتا تھا. اور اتفاق سے جب میں نے سنا کہ ملائی جعفری صاحب وہاں ڈائریکٹر ہے دوردرشن میں, میں نے کہا ان سے کیسے رسائی ہوں, میں باہر کا, تو ایک صاحب نے کہا چلیے حقیقت اکبر کے پاس لے کے چلتے جا رہا ہوں. وہ لے کے آیا, میں کہا میں ملائی جعفری کو جانتا نہیں ہوں. میں نے کہا آپ نہ جانے, ہو سکتا وہ آپ کو جانتے ہیں, میرا کام بن جائے گا. تو انہوں نے اتنے سے پرچے پہ میرا تعارف پیش کیا کہ آپ لے کے جائیں, نہ کوئی لیٹر ہیڈ پیڈ تھا نہ کچھ. میں نے کہا یہ کافی ہے, میرے لیے بہت کافی ہے. اب جب میں دوردرشن گیا وہاں پہ, آپ کو پتا ہے کہ آسان جانا نہیں, اس زمانے میں کافی سکیورٹی تھی کیونکہ حالات خراب ہو رہے تھے. کشمیر کے ڈائریکٹر کو شاید مارا گیا تھا, اس وجہ سے ہر جگہ جتنے بھی دوردرشن آل انڈیا ریڈیو تھے بڑی سکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی تھی. پرندہ پر نہیں مار سکتا, مجھے گیٹ پہ روکا گیا کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. بہرحال جب میں اندر پہنچا تو اس نے کہا کہ میٹنگ ہو رہی ہے, آپ ویٹ کریے 10 منٹ 15 منٹ. میں کہا بھیا یہ آپ پرچہ اندر پہنچا دیا, جیسے ابھی پرچہ 1 منٹ ہوا تھا تو وہاں سے آتا کہ اندر آ گیا. یہ خطیب اکبر کا دبدبہ تھا, اور ان نے اتنی عزت مجھے کی ملائی جعفری صاحب نے بحث خطیب اکبر کی وجہ سے. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کی سماجی مصروفیات کبھی جو بھی ان کے پاس جاتا تھا کبھی انکار نہیں کرتے تھے, اور حتی الامکان کو اس کی مدد کرتے تھے. انہوں نے میری مصروف مدد کی, اور یہ میرا فرض بنتا تھا کہ میں آج ایک شاندار خبر میں لایا کرتا ہوں. والسلام. حضرات, ابھی ڈاکٹر ظفر حیدری صاحب نے اپنی امت کے حوالے سے اپنے تجربات شیئر کیے اور کس طرح سے یہ ایک اہم کام انجام دیا اس کے بارے میں بتایا. انہوں نے ولایت جعفری صاحب کا تذکرہ کیا, تو ولایت جعفری صاحب کا کل ہمارے پاس فون آیا تھا, ہم نے اس پروگرام کے لیے انہیں مدعو کیا تھا, مگر وہ اچانک کسی ضروری مسئلے کی وجہ سے انہیں بمبئی جانا پڑا. وہ اس وقت بمبئی میں, مگر انہوں نے وہاں سے آپ کو مبارکباد بھیجی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ظفر حیدری صاحب کو ہماری طرف سے مبارکباد دیجیے گا, انہوں نے اتنا خوبصورت نمبر نکالا ہے. میں نے انہیں واٹس ایپ کر دیا تھا اس کا ٹائٹل کور اور اس کی فہرست وغیرہ, تو وہ بہت خوش ہوئے اور میں مبارکباد دی, اور انہیں کے ساتھ ایک اور مبارکباد آپ تک پہنچا دوں. مظفر علی صاحب نے بھی آپ کو مبارکباد دی ہے. مظفر علی صاحب کو کیا اس پروگرام میں آنا تھا اور اس وقت ہونا تھا, لیکن انہیں اچانک کیونکہ وہ کسی سیاسی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں, انہیں دہلی جانا پڑ گیا. اور بس وہ فون آیا کہ میں معذرت چاہ رہا ہوں, دہلی جا رہا ہوں, لیکن میری طرف سے حکیم الامت کے لیے کو مبارکباد ضرور دے دیجیے گا, کیونکہ انہیں بھی میں نے ٹائٹل اور فہرست کے ساتھ کر دی اور بہت خوش ہوئے تھے وہ. تو بہرکیف اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں ایک نوجوان صحافی کی طرف جو اس وقت ہندوستان کے ایک بہت ہی بڑے اخبار کے چیف ایڈیٹر ہیں جناب اکبر علی صاحب, اور بڑی کامیابی کے ساتھ وہ اخبار کو آگے بڑھا رہے ہیں. ان کے ادارے کی خاص کر موضوع گفتگو ہوتے ہیں اس زمانے میں, تو ان کو میں آگے اور رضوی کے ان 4 مصروں کے ساتھ دعوت عصمت دے رہا ہوں کہ اے لفظ و معانی کے گوہر توڑنے والے. خطیب اکبر کے حوالے سے کہا عامر رضوی نے کہ اے لفظ و معانی کے گوہر توڑنے والے, اے حق کے لیے اپنی زبان کھولنے والے, اے حق کے لیے اپنی زبان کھولنے والے, کس طرح تجھے بھولیں گے ہم, کچھ تو بتا دے دنیائے سماعت میں شہد بھولنے والے. خطیب اکبر نہیں ہے مگر ان کی گفتگو کا شاہدان بھی ہماری سماعتوں میں ہو رہا ہے. میں اسی کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں جناب اکبر علی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ایڈیٹر روزنامہ آپ. دوسری نشری مختلف شعبہ کی وابستہ اہم
मेरे दोस्त डॉक्टर मिर्जा शफीक हुसैन शफक ने जिस अकीदत और एहतराम से मेरा ताल्लुक कराया, यकीन जानिए मैं इसका मुस्तहिक हूँ। मैं बहुत अदना और खतीब अकबर के ताल्लुक से मेरे पास बात नहीं है कि मैं उनकी शान, उनकी शख्सियत पर किस तरह रोशनी है। मैं चंद वर्षों में अपनी बात खत्म कर दूंगा। इससे पहले पंजाब से ताल्लुक रखने वाला उर्दू का एक शायर जिसका नाम बाबा कृष्ण गोपाल मखदूम था, उसका एक शेर मैं पेश करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में कि ऐ किताबों गले से लग जाओ, ऐ किताबों गले से लग जाओ कि मेरी हमदर्द हो, राजदार हो तुम, मुझको हमसे पनाह देती हो, मेरी हमदर्द हो, परेशान हो तुम। तो आज मैं हकीमुल उम्मत रिसाले के चीफ एडिटर जनाब जफर हैदरी साहब की हिम्मत मर्दाना दाद देता हूँ जो उन्होंने मुख्तसर से अरसे में आपको फरमाया कि एक हफ्ते में उन्होंने इस तरह कदर किया और आप इसको कहते हैं हिम्मत मर्दाना और सहाफ़ी के लिए ये किसी चैलेंज से कम है, क्योंकि हम लोग किसी शोर जिंदगी से वाबस्ता हैं तो हम जानते हैं कि इसकी राह कितनी पुरखाब होती है। हकीमुल मौलाना अतहर साहब की ज़ात गिरामी पर यहाँ बहुत से अफराद हैं जो मुझसे बेहतर तौर पर रोशनी डालेंगे और मैं भी उनकी तकलीफ से मोहतरम रोशनी उसे मुस्तफ़ीद हूँ। अभी मैं देख रहा था कि साहब मौलाना के सिलसिले में तो मुझे ये मालूम हुआ कि मुंबई पुराना बॉम्बे जो आज मौजूदा मुंबई है वहाँ एक इमामबाड़ा हुआ करता है मुगल मस्जिद के नाम से। तो मुतवातिर 50 वर्ष खतीब अकबर ने वहाँ मोहर्रम के अशरे को पढ़ा। जाहिर सी बात है 10 लोग का मदारिस और मुंबई जैसी मशहूर तरीन नगरी शहर, लेकिन वहाँ पर साहब आपकी इस कदर मक्का और शहनाई थे। मुझे मालूम हुआ कि वो फिल्म एक्टर जो है कादिर खान और जावेद जाफरी वगैरह आपके बताए थे हमारे दोस्त के हवाले से। तो वाकई यानी तकलीफ करना अलग चीज़ है, लेकिन हर शोबा हर जिंदगी के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना ये हमारे मोहतरम खतीब अकबर ज़ात वाला सिफ़ात की शान थी। मैं इन अल्फाज के साथ अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रिसाले के हवाले से मुझ जैसे लोग भी खतीब अकबर की शख्सियत से मुस्तफ़ीद होंगे और उसे रोशनी देकर अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने जनाब अकबर अली साहब चीफ एडिटर रोजनामा आज के तासुरात समाअत फरमाए खतीब अकबर से मुताल्लिक़, और अब मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत सुमन देने जा रहा हूँ कि जिन्होंने खतीब अकबर से बहुत कुछ सीखा और जिनकी खतीब अकबर से वाबस्तगी अज़हर शम्स है, और उन्हीं ने रोजनामा सहाफत के जरिए से खतीब अकबर के अफ़कार और नज़रियात को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में एक अहम तरीन किरदार अदा किया है। और जिस तरह से खतीब अकबर का एक मिशन था कि जब भी कोई अकीदे के खिलाफ बोले, खा वो कोई भी हो, चाहे अपना हो या गैर हो, वो उसको जवाब जरूर देते थे और इंतहाई आलिमाना अंदाज में जवाब देते थे। उसी रविश में चल रहे हैं रोजनामा सहाफत के भीतर जनाब अमानत ताज साहब। आप देखें, जब भी कोई अकीदे पे हमला करता है, जब भी कोई अलैहिस्सलाम के खिलाफ कोई बयान देता है, तो सबसे पहले जो अखबार पेशकदमी करता है उस अखबार का नाम है सहाफत और उस एडिटर का नाम है अमानत ताज। तो मैं अमानत ताज साहब को नज़ीर बाकरी के नशात के साथ दावत सुमन दूंगा कि नज़ीर बाकरी ने खतीब अकबर के ताल्लुक से कहा था कि बड़ी अजीब सी दुनिया बसा के छोड़ गए। 3 साल हो गए खतीब अकबर की
तीसरी बरसी होने जा रही है, लेकिन हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। अभी हमने खतीब अकबर को कल ही सुना हो और वो कल ही बोल रहे हो और कल ही उनके सामईन में मौजूद रहे हो। ये एहसास ही नहीं होता कि 3 साल गुजर गए, वक्त गुजरता जा रहा है, मगर उनकी यादें धुंधली नहीं हो रही हैं, वो रोज बरोज रोशन होती चली जा रही हैं। जो बड़ी अजीब सी दुनिया बसा के छोड़ गया, जहाँ को खून के आंसू रुला के छोड़ गया, जहाँ को खून के आंसू रुला के छोड़ गया, और फराज़े फिक्र पे रखकर चराग शेरों के, फराज़े फिक्र पे रखकर चराग शेरों के शबों को नूरे खिताबत दिखा के छोड़ गया, शबों को नूरे खिताबत दिखा के छोड़ गया। और अब वो शेर जो काम हमारा बादशाह भी अपने कलम से ले रहे हैं, और खतीब अकबर ने वही काम अपनी जबान से लिया, अपने लफ्जों से लिया, कि जबान से अपनी वो खंजर बना के लफ्जों को, जबान से अपनी वो खंजर बना के लफ्जों को सितमगरों के दिलों पर चढ़ा के छोड़ गए, सितमगरों के दिलों पर चढ़ा के छोड़ गए। वही काम हमारा बादशाह अपनी तहरीरों से ले रहे हैं, कि इनकी तहरीरें सितमगरों में लर्जा पैदा कर देती हैं, खौफ पैदा कर देती हैं। एक हम पसंद साहबी जनाब हमारा बादशाह से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालात मेरे साथ हों। खतीब अकबर मरहूम की शख्सियत जिन्हें मरहूम कहते हुए भी सुनते होता है, क्योंकि अभी कल की बात है कि हमारे दरमियान मौजूद थे। उनकी शख्सियत हमारे और उसको किसी तकरीर या एक मजमून में उसका मुमकिन नहीं है। और हमारे हकीमुल उम्मत के एडिटर जनाब ज़फ़र अहमदी साहब ने ये ख़ुसूसी नंबर निकाल के ये कारनामा अंजाम दिया है कि इसमें वो हर पहलू की शख्सियत का समा सकता है। और इसलिए ये नंबर ज़फ़र अहमदी साहब खतीब अकबर का जो मैंने अर्ज किया कि क्या किताबत और तालीम के एतमाद से जो प्रोफेसर था उनका मुअल्लिम थे और शायरी भी फरमाते थे, समाजी लीडर भी थे, मजहबी लीडर भी थे, तो इतने कोचे हैं। लेकिन यह अलग बात है कि किताबत में उन्होंने नाम कमाया, खतीब अकबर बने और इस मैदान को ज़्यादा अहमियत दी। लेकिन जो उनमें जहानत और कौमी जज्बा था और नाम और नमूद से हट इसके हमें बुजुर्ग गवाही रही है कि हर मामले में चाहे जब वली मालूम आया थे उनके साथ बराबर से शरीक रहे, हर फैसले में उनके शामिल रहते थे, हर मशवरे कोई उनके बगैर। लेकिन कभी उन्होंने क्रेडिट लेने की या उसकी कोई कोशिश नहीं की। मिशन के तौर पे हर चीज़ को देखा और उसी में अपने लगे रहे और इसी का सिला मिला कि कौम ने उनको सराहतों को लिया। ऐसा नहीं है कि कोई अगर क्रेडिट लेने के लिए काम किया वो ना करे तो लोग नहीं देखते हैं, उनके खिदमत को लोग देखते थे हर मैदान में। और अभी बिल्कुल आखिरी उसमें जब उन्होंने देखा कि कोई ऐसा एक जाने इदारा नहीं है जो कौम के हालात को बेहतर बनाने के लिए और एक अपनी अलग शिनाख्त तो उसके लिए उन्होंने कोशिश की और सिया पर्सनल बनाया। ये उनका एक अहम कारनामा। ये कुछ हालात और कुछ कौम की बदनसीबी के इसमें पूरी तरह से लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, जो और जिस तरीके से आगे बढ़ना था एक
ये आमतौर पे देखा ही जाता है खतीब अकबर की कार कि वो इस तरह से जवाब या कलामी के आगे नहीं थे, लेकिन जब भी अपनी जात पर उनको हमले हुए उन्होंने कभी उसका जवाब नहीं दिया। ये यहाँ बैठे हुए तमाम हजरात और भी दुनिया भर में बैठे हुए लोग इस बात की गवाही देंगे कि एक बात कभी कभी खतीब अकबर ने उनकी जात को लेकर जो हमले हुए उसका जवाब दिया। हाँ, सीरत पे या मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शान में चाहे अपनों ने कोई हमला किया और चाहे बाहर से, उसके लिए वो पूरी उससे सीना से भर रहे और खोल कर बोले और खोल के जवाब दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि वो शहजादी के दरबार में हुए और हमेशा रहेंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि मौजूदा नस्ल उनके अफकार नजरियात से, उनके कारनामों से, उनकी सीरत से तरफ हासिल करेगी और उस पर चल के कौम को मज़ीद तरक्की की राह पर। अभी आपने रोजनामा साहब के वज़ीर आला जनाब अमान अब्बास साहब के तासुरात समाअत फरमाए। यकीनन उन्होंने जो कहा कि सारी जिंदगी खतीब अकबर ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि मुझे सिला क्या मिलेगा। सिले से बुलंद होकर, सताइश से बेपरवाह होकर दीन की खिदमत की और दीन के साथ साथ अदब की खिदमत भी की। जो मकाला के खतीब अकबर पर शाया किया गया उसमें देखें कि अहले अदब के लिए भी एक बड़ा ज़ख़ीरा है। सारी जिंदगी में मिंबर से जो खिताब किया है वो ज़बान जो उर्दू अदब जिसमें नाज करे वो ज़बान आपको खतीब अकबर की तकारीर में मिलेगी। और किसी ने कहा था खतीब अकबर के इंतकाल के बाद कि खतीब अकबर उर्दू नस्ल के अनीस हैं, यानी जो काम अनीस ने नस्ल में किया है वही नस्ल में खतीब अकबर ने किया है। और किसी बड़े नक्काद का कौल है कि अगर कुरान मजीद उर्दू में नाज़िल होता तो मीर अनीस की ज़बान में नाज़िल होता। लेकिन मैं इसमें एक फिक्रा बढ़ाना चाहता हूँ कि अगर नस्ल में नाज़िल होता तो अनीस की ज़बान में होता, नस्ल में होता तो खतीब अकबर की ज़बान में होता। और इसी के साथ मैं शोला खतीब की तरफ चल रहा हूँ कि जो मुखालिफिन अहले बैत के लिए तंता शिकन जवाब देने के लिए अपनी शनाख्त बना चुके हैं, खतीब अकबर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कि हो वो कैसी ही ज़मीन कैसा ही मौज़ूअ सुखन, हो वो कैसी ही ज़मीन कैसा ही मौज़ूअ सुखन, मुनफरिद अपना वो अंदाज़े बयां रखता था, मुनफरिद अपना वो अंदाज़े बयां रखता था। कर गया सदियों की तारीफ को लम्हात में कैद, कर गया सदियों की तारीफ को लम्हात में कैद। लफ्ज़ लफ्ज़ उसका मानी का जहां रखता था, लफ्ज़ लफ्ज़ उसका मानी का जहां रखता था। मैं दरख्वास्त करूंगा नौजवान खतीब और मशहूर शियारी जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब से जो अपने तासुरात के साथ जो हमारे मेहमान खुसूसी एक तरह से मुजफ्फरनगर से तशरीफ लाए हैं। स्टेज पर बैठे हुए इज्जतों के चांद और सूरज, और अगर कहा जाए तो हमारी नस्ल सरपरस्त हज़रात खुसूसन हज़रत आयतुल्लाह हमीदुल हसन साहब और खतीब इरफान और दीगर उलमाए हमारे मुस्तफ़ा जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब अपनी अपनी जगह एक शख्सियत रखते हैं, एक हैसियत रखते हैं। अल्लाह आपके वजूद को सलामत रखे। खतीब अकबर के बारगाह में बोलना मेरे लिए ऐसे ही है कि जैसे पहाड़ मेरे सामने रख दिया जाए इसको आपको लेके चलना है। देखिए इस शक्लों की दुनिया में और इस चेहरों के समंदर में हज़ारों लोग आते हैं, पैदा होते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं और चले जाते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं
جو اپنی شخصیت منواتے ہیں، اپنی شخصیت منواتے نہیں ہیں، وہ چلے جاتے ہیں مگر برسوں شخصیت کے اثرات اس زمانے میں محسوس اور کیے جاتے ہیں۔ خطیب اکبر وہ پھول تھے جو اس دنیا میں آئے اور چلے گئے مگر پوری شیعت ان کی خوشبو برسوں تک محسوس کرے گی۔ جب انسان کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے، کسی مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، جیسے خطیب اکبر اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ آئیڈیل بن چکے تھے پوری دنیا خطابت کے لیے، تو اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کسی سے کوئی برائی نہ لوں، اگر کچھ بھی ہو رہا ہے میں اپنی زبان کو ایسے استعمال کروں کہ کام بھی ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے، عقیدوں پہ ہاں چاہے تو آنے دیں۔ مگر خطیب اکبر کا کمال یہ تھا کہ جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ کبھی انہوں نے اپنی ذات کی پرواہ نہیں کی، کسی نے انہیں کچھ کہا کبھی انہوں نے جواب نہیں دیا، مگر جب بھی کسی نے اہل بیت کو کچھ کہا تو انہوں نے جواب دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جن کی حمایت میں بول رہا ہوں محشر میں وہ میری حمایت میں بولیں گے۔ عزیزان گرامی، ایک مقام یہ ہے کہ آخر خطیب اکبر ہی خطیب اکبر کیوں ہوئے؟ کیا خطیب اکبر سے پہلے خطیب نہیں گزرے تھے؟ کیا خطیب اکبر کے بعد ایک سلسلہ نہیں ہے؟ نہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آل محمد میں تمہارا ذکر کراؤں گا ہر حالت میں، تو خطیب کی بھی ضرورت ہر دور میں رہے گی۔ دنیا میں جتنے خطیب ہوئے ہیں وہ کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، ہر قوم کے خطیب پائے جاتے ہیں، مگر اصول یہ ہے کہ جب شیعہ بولتا ہے تو شیعہ سنتا ہے، جب سنی بولتا ہے تو سنی سنتا ہے، جب حنفی بولتا ہے تو حنفی سنتا ہے، جب پنڈت بولتا ہے تو پنڈت سنتا ہے۔ مگر خطیب اکبر وہ تھے کہ جب وہ ممبئی کے ممبر سے خطاب کرتے تھے تو انہیں شیعہ نہیں سنتا تھا، سنی نہیں سنتا تھا، حنفی نہیں سنتا تھا، ہندو نہیں سنتا تھا، بلکہ ہندوستان سنتا تھا۔ اسی لیے وہ خطیب اکبر تھے، خطیب اکبر ہیں اور خطیب اکبر رہیں گے۔ یہاں واجب الاحترام ہمارے بزرگان جن کی نالین اٹھانا میرے لیے شرف ہے، اور ہمارے بڑے بھائی فخر ملت ڈاکٹر حسود صاحب اللہ جو موجود ہیں، ہم نے ان لوگوں سے یہ سیکھا ہے کہ تم صرف آل محمد کی حمایت میں بولو، بولنا تمہارا کام ہے، حفاظت کرنا ان کا کام ہے، اس لیے کہ دنیا میں شناخت ایسے نہیں ملتی۔ یقین جانیے آپ سے بڑے بڑے طالب علم یہاں موجود ہیں، آپ سے بڑے بڑے جسے کہا جائے بدھی جیوی لوگ یہاں موجود ہیں، مگر کوئی پہچانا نہیں چاہتا۔ پہچانا وہی چاہتا ہے جس کا عزم بڑا ہوتا ہے، جس کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں۔ خطیب اکبر کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ انہوں نے 50 سال سے زیادہ، یعنی نصف صدی سے زیادہ صرف آل محمد علیہ السلام کے دفاع میں ایک ہی ممبر سے بولا۔ کیا وہ دنیا کے کونے کونے سے وفد نہیں آتے تھے؟ دنیا کے ہزار ممبر انہیں پکار رہے تھے کہ آپ ادھر آئیے، مگر خطیب اکبر نے ان کو کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ میری ضرورت یہاں ہے۔ آج ممبئی کے اندر جو زرداری اس معیار ہے، آج ممبئی کا جوان عقیدے پہ سمجھوتا نہیں کر رہا ہے، آج ممبئی کا جوان کسی بھی بد عقیدہ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آج ممبئی کا جوان کسی بھی بد کردار کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے پیچھے سے جو بھی سابقہ آج اور ایک ہی ذات کی کارروائی ہے، ان کا نام ہے خطیب اکبر، خطیب اکبر، خطیب اکبر۔ ہزاروں سلام، ہزاروں سلوک ہیں خطیب اکبر کے نام۔ میں بس انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات تمام کرتا ہوں کہ نہ شکوہ نہ شکایت نہ گلا کرتا ہوں، سب سلامت رہیں، ہم سے دعا فقط سلام۔ حضرات، یہ تھے ہمارے مہمان مظفر نگر سے تشریف لائے مہمان علی اور شعرا بیان خطیب مولانا سید محمد حسینی صاحب قبلہ، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، خطیب اکبر کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب میں صحبت ولی کے 4 مصروں کے ساتھ اگلے مقرر کو دعوت دوں گا کہ روٹھی ہے یوں تہذیب خطابت ہم سے، روٹھی ہے یوں تہذیب خطابت ہم سے، رخصت ہوئی تقریر بلاغت ہم سے، رخصت ہوئی تقریر بلاغت ہم سے، آتی نہیں آواز خطیب اکبر، آتی نہیں آواز خطیب اکبر، کرتی ہے سماعت کی شکایت ہم سے، کرتی ہے سماعت کی شکایت ہم سے۔ اسی کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں جناب عباس مرتضیٰ شمسی صاحب سے، جو شیعہ کالج کے ہمارے منیجر ہیں، میں بہت زیادہ رام سے درخواست کر رہا ہوں خطیب اکبر سے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ شکریہ جناب شفیق صاحب۔ آج اس پروگرام کی صدارت کر رہے امیر العلماء آیت اللہ مولانا حسین صاحب اللہ، ہمارے
में बैठे हुए हम लोगों के सरपरस्त जो खतीब अकबर साहब की तरह से नुमाइंदगी करते हैं, मौलाना मिर्जा शाह साहब, शिया पसंदा बोर्ड के स्पोक पर्सन मौलाना यासिर अब्बास साहब, जनाब मोहम्मद अफसर हैदरी साहब, शफक साहब और स्पीकर हमारे अमान अब्बास साहब और तमाम मौजूद हजरात और आप तमाम मौजूद हाजिर। खतीब अकबर साहब के ऊपर कुछ बोलना सूरज को चिराग। एक शेर के साथ कहना चाहता हूँ कि हजारों साल नब्बे सब्जी बेरूरी पर होती है, बहुत मुश्किल से होता है समझ में, और इसमें कोई शक नहीं कि वो इतने बड़े व्यक्तित्व पर्सनालिटी के मालिक थे कि वो बैक वक्त एक प्रोफेसर भी थे, बैक वक्त खतीब भी थे, बैक वक्त वो एक रफीक बात भी थे, बैक वक्त वो एक रफीक दोस्त भी थे, वो एक अच्छे इंसान थे। उनके अखलाक के बारे में हर आदमी उनसे मिला हुआ होता था, बल्कि यूँ कहिए कि वो बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक थे, मल्टी डायमेंशनल उनका अपना कैरेक्टर था, तो अपने आप में अब बहुत मुश्किल से मिलेगा एक ऐसा खतीब, एक ऐसा इंसान हम लोगों ने खोया है जो बरसों जिसकी याद हमेशा आती है। हमारे छोटे भाई ने शेर कहा था, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। ये दिया नहीं है किताबत का आफताब है, दिया नहीं है किताबत का आफताब है, बुझा ना पाएगी तुझको कोई हवा धर, बुझा ना पाएगी तुझको कोई हवा धर, है जिस तरह से खुदाए सुबह अनीस का नाम, है जिस तरह से खुदाए सुबह अनीस का नाम, उसी रविश से किताबत का है खुदा है। आज उनकी याद में तो मैंने बताया, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी वो मल्टी डायमेंशनल बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, बहुत बड़ी पर्सनालिटी के मालिक थे। और हमारे जवाहर हैदरी साहब ने कहा कि एक हफ्ते का वक्त मिला, बेशक मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर किसी और के बारे में किताब लिखने पर आपको एक हफ्ते का वक्त मिला होता तो हो सकता है आपको काफ़ी मुश्किलें आती, लेकिन मेरा मानना है कि आपने मिर्ज़ा मोहम्मद अख्तर साहब के बारे में लिखा है तो हर तरफ से जहाँ से कलम उठाइए उनके बारे में आप अच्छा ही लिखेंगे और लिखते ही जाएंगे। कलम रुक सकती है, कागज रुक सकता है, कलम रुक जाएगी, रोशनाई सूख जाएगी, लेकिन अख्तर साहब की तारीफ करना होगी, उनके बारे में बयान करना बहुत ही आसान है। उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, उनके और तमाम पहलुओं के बारे में, इसीलिए ये किताब एक हफ्ते में तैयार हो पाई। मैं इसके लिए जनाब मोहम्मद अफसर हैदरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ और जिन लोगों ने भी इस किताब को शाया करने में अपनी मदद की है, उन तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा लें। हज़रात, अभी अब्बास मुर्तज़ा शमसी साहब मैनेजर शिया पीजी कॉलेज अपने खैरात का इजहार कर रहे थे और आपने फरमाया कि खतीब अकबर की शख्सियत में इतने रूप हैं, इतने पहलू हैं कि उन पर लिखना बहुत आसान है। यकीनन ये सच है कि उनकी शख्सियत पर लिखना बहुत आसान है, मगर उनके फन को गिरफ्त में लाना बहुत मुश्किल काम है। खिताबत जो एक फन की हैसियत रखती है, जब आप उस फन का जायजा लेंगे तो जिस तरह से मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा से बाकायदा फनी एतबार से नॉवेल निगारी का आगाज हुआ है, उससे पहले भी नॉवेल तो लिखे गए थे, उसी तरह से खतीब तो खतीब अकबर से पहले भी बहुत हुए हैं, लेकिन फनी खिताबत जब आप कहेंगे तो उसका आगाज बाकायदा बताता खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अख्तर साहब से हुआ है और उस फन को गिरफ्त लाना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। और शमसी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही, अशार
بات کے حوالے سے کہ جس طرح سے انیس کو خدائے عصمت کہا جاتا ہے، اسی طرح سے خطابت کے حوالے سے خدائے خطابت ہیں یا بابا خطابت ہیں حبیب اکبر مولانا مرزا محمد حسن صاحب اللہ۔ یقیناً تو آئیے میر انیس کی طرف چلتے ہیں، اور میر انیس کے ایک بند سے میں اپنے مقدم کو آواز دوں گا کہ ایک قطرے کو جو تم بس تو کلثوم کر دوں۔ جو کمال انیس نظم میں کر رہے ہیں وہی کمال حبیب اکبر نظم میں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک قطرے کو جو تم بس تو کلثوم کر دوں، پہرے مواجہ فصاحت کو ترجم کر دوں، ماہ کو لہر کروں ذرے کو انجم کر دوں، گم کو ماہر انداز تکلم کر دوں، درد سر ہوتا ہے بیرن نہ فریاد کریں، بلبلیں مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں۔ تو یہی شخصیت حبیب اکبر کی نظم ہے جو انیس تمام نظم میں دکھا رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ اپنی تحریر و اکرام کے ساتھ میں درخواست کروں گا اپنے استاذادے اور اپنے بڑے بھائی مولانا مصطفیٰ بن عاجل ہندی صاحب سے، جو خدیجہ چینل کے سربراہ بھی ہیں اور بہت ہی فعال شخصیت معاصرت میں درخواست کروں گا کہ وہ حبیب اکبر کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاحب صدر اور تمام معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تبریک پیش کروں گا جناب ڈاکٹر محمد علی صاحب کو کہ انہوں نے اس طرح شمارہ حبیب اکبر کی یہ نکالا جس سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ حبیب اکبر کے سلسلے میں بولنا مجھ جیسے کہ یہ بہت سخت اس لیے ہے کہ جتنے برس انہوں نے ایک نمبر سے خدمت کی ہے میری عمر بھی گزری ہے، لہٰذا میں اس سلسلے میں کیا بول سکتا ہوں، لیکن چونکہ وہ حبیب اکبر ہے تو ہم تاریخ میں جسے سب سے بڑا خطیب جانتے اور پہچانتے ہیں، اسی کی کلام سے میں ان کا سلسلے میں کچھ بولنا چاہوں گا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الناس كلهم هالكون الا العالمون والعالمون كلهم هالكون الا العاملون والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون والمخلصون في خطر عظیم۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں مگر وہ لوگ جو عالم، اور عالم بھی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے مگر وہ لوگ جو عامل ہو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں، اور عامل بھی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے مگر وہ لوگ جو مخلص ہو، اور مخلص بھی ہمیشہ خطرے میں ہے، عظیم خطرے میں۔ حبیب اکبر کے سلسلے میں جتنی باتیں آپ نے سنی، پڑھی، دیکھی، جانی، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ صرف عالم نہیں تھے، عامل بھی تھے، اور عامل ہونے کے ساتھ ساتھ مخلص تھے۔ بہت دنیا میں گزرے ہیں اور اللہ بھی جب تک انسانیت اور صبح قیامت تک کا سلسلہ جاری ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یاد رکھے ہیں، اور کسی کو یاد رکھنے کے لیے اس کا ہونا یا اس سے رشتہ داری ہونا یا اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں بہت دن نہیں رہتا، لیکن اگر کچھ ایسا کر جائے اور اس کرنے میں اس کی نیت صرف اور صرف اللہ ہو، اللہ کے لیے ہو، تو وہ باقی رہے گا، کیونکہ جس کے لیے کیا ہے وہی باقی ہے۔ بہت سے لوگ انسانی سماج ہمیشہ سے، چاہے کسی طبقے کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی صدی کا ہو، کسی برے زمان کا ہو، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں۔ کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا، کوئی بھی انسان۔ اکثر یہ قبرستان میں ہم لوگ اکثر جایا کرتے ہیں مجالس کے سلسلے میں، فاتح کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ آخر سب کو یہی آنا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک ہمارے دوست نے اشارہ کیا کہ یہاں کھڑے رہ کر بھی ہم کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہاں آنا ہے، یعنی ہر ایک زندہ رہنا چاہتا ہے، کوئی مرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جسم ختم ہو جائے۔ وہ جو عاقل ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر زندہ رہنا ہے تو جسم کو زندہ رکھنے کی ترکیب کرنا بیکار ہے، اپنی روح کو اور اپنے عمل کو زندہ کرو تاکہ فکر زندہ رہ جائے، اور جس کو فکر کو زندہ کرنا ہے وہ صرف ایک ہی در ہے جہاں وہ زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ تمام فکریں زمانے کے ساتھ ساتھ صدیوں کو بدلنے سے تھیوریز بدل جاتی ہیں، ڈیفینیشن بدل جاتی ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو کبھی نہیں بدلے گی، وہ خداوند عالم کی طرف سے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی دی ہوئی تعلیم اور ان کے سلسلے کے کیے ہوئے کارنامے، یعنی اہل بیت علیہ السلام جو چونکہ خدا کے نمائندے ہیں اس لیے
یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. لہٰذا اگر زندہ رہنا ہے تو اپنے آپ کو ان سے ملا دے, جو ان سے ملا دے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اور خطیب اکبر نے علم حاصل کیا, اس پر عمل کیا, خلوص کے ساتھ اس علم کو نشر کیا. اور جیسے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت نازل ہو اس پر جو ہمارے عمل کو زندہ کرے, اور آپ کے عمل کو زندہ کرنا, آپ کی حدیث کی تلاوت کرنا اور لوگوں تک پہنچانا ہے. خطیب اکبر نے ایک صدی سے زیادہ, ایک صدی کے نصف حصے سے زیادہ اس عمل کو انجام دیا. اور آج ہم ان کی تیسری برسی پر جو اس طرح کی تقاریر مسلسل شرکت کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, یہ دلیل ہے کہ وہ مخلص تھے اپنے عمل میں. اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ان سے اگر ہم سبق لینا چاہیں تو یہی خلوص کا سبق لیں, کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے جو چیزیں کہی ہیں اگر اس میں صرف اہل بیت کو ہم پیش کریں ایز آئیڈیل تو ہم جیسے سست لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام صرف معصوم کر سکتا ہے. لیکن اس طرح کے غیر معصوم کرداروں کا ہر صدی میں ہونا ہم جیسوں کے لیے ایک نوید ہے کہ نہیں, غیر معصوم بھی اگر خلوص کے ساتھ عمل کرے تو اہل بیت علیہ السلام اس کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتے اور اس کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں وہ خود ہیں. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی راہ و روش پر ہم سب عمل کر سکیں. خصوصاً ان کے منزل مولانا حسن عباس صاحب کے اور دیگر حضرات جو بھی ان کی شاگردی کا شرف انہوں نے حاصل کیا ہے, جو بھی اسی طرح سے ان سے وابستہ ہے, وہ اپنے آپ کو ان کے راہ قدم پر, ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اہل بیت کے لیے مخلص کرے کہ ان کے علاوہ کسی اور کے لیے خلوص نہ اس دنیا میں کام آئے گا نہ آخرت میں کام آئے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات, ابھی آپ حضرت اسلام مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب العلم صاحب اللہ کے تاثرات سے فرما رہے تھے. جب یہ گفتگو کر رہے تھے, بول رہے تھے, مجھے استاد محترم علامہ مشتبہ علی خان ادیب العلم صاحب اللہ یاد آ رہے تھے. بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے وہی بول رہے ہیں, ان کی آواز ان کا لہجہ ظاہر سی بات ہے, ان کے وارث بھی ہیں اور علم کے وارث بھی ہیں, لہجے کے وارث بھی ہیں, اور بالکل ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی آواز گویا ان سے مماثل ہو اور یہ ان کو بول رہے ہوں. تو یہی سلسلہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں اور پروردگار عالم ان کی نسلوں میں یہ سلسلہ باقی رکھتا ہے. خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اکثر ان کی زبان پہ یہ 4 مصرے ہوتے تھے اور وہ پڑھتے تھے کہ شہرا جو میری خوش کلامی کا ہے, شہرا جو میری خوش کلامی کا ہے, سب فیض مدح امام نامی کا ہے. میں کیا آواز کیسی, پڑھنا کیسا, آقا یہ شرف میری غلامی کا ہے. تو میں دعا کروں گا کہ یہ سلسلہ اس نسل میں قیامت تک باقی رہے اور اہل بیت کی غلامی کا شرف ہم سب کو ہمیشہ ملتا رہے. میں اسی کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں جانشین خطیب اکبر فخر ملت مولانا یاسر عباس صاحب اللہ سے تو اپنے تاثرات کے ساتھ. حجت الاسلام آیت اللہ سید حضرت حسن صاحب جو اس وقت اس مقام سے خطاب فرما رہے ہیں, امن محترم خطیب العرفان علی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب صدر آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ, اور یہاں پر آئے ہوئے جناب امان عباس صاحب, جناب علی صاحب, ہمارے بھائی مظفر نگر سے تشریف لائے ہیں جناب محمد حسین حسینی صاحب, ہمارے مولانا ابھی آپ تقریر بہترین سماعت فرما رہے تھے, کالج کے منیجر جناب عباس مصطفیٰ شمسی صاحب, پروفیسر جناب سمیر حسن تقوی صاحب, مولانا مرزا ممتاز علی صاحب اور اساتذہ. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب ڈاکٹر ظفر حیدری صاحب کو کہ جنہوں نے یہ اتنے سے کم وقت میں یہ حکیم امت شمارہ جو شری نگر سے نکلتا ہے بہت مقبول ہے. یہ پورے کشمیر ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں, پوری دنیا میں جاتا ہے. ان کے ممبر پوری دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں. انہوں نے اس شمارے کو نکال کے خطیب اکبر نمبر کو ظفر حیدری صاحب نے ہمارے جو ان کے خانوادے کے پرانے مراسم میں اس کا ایک ثبوت دیا ہے. جناب اکبر حیدری صاحب سے اور میرے والد خطیب اکبر اور میرے ہم محترم مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب سے جو مراسم تھے, جو تعلقات تھے, وہ بیان کرنے سے باہر. میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ جس طریقے سے اکبر حیدری صاحب لکھنؤ تشریف لاتے تھے تو ان کا خطیب اکبر کے ساتھ بیٹھنا, گفتگو کرنا, ہمارے گھر کے اندر بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرنا,
और इल्म व अदब के ऊपर और उर्दू ज़बान के ऊपर गुफ्तगू करना वो अपने में एक मिसाल थी, वो बस से बात है। बहरहाल यहाँ पर हमारे भाई मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफ़ाक़ साहब ने जिस तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, मैं उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ, क्योंकि हम लोग सब अल्लाह हमीदुल हसन साहब क़िबला जो हमारे में मोहतरम हैं और हम सब की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, हम सब उनको सुनना चाहते हैं और हमें मोहतरम खतीब इरफान को सुनना चाहते हैं। वक्त भी काफ़ी हो चुका है, लिहाजा हम लोगों ने सोचा था 35-40 मिनट में हमारा ये प्रोग्राम तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, मगर थोड़ा ज़्यादा चल चुका है प्रोग्राम, लिहाजा इसको मज़ीद इसके अंदर मैं ज़्यादा वक्त ना हूँ, इसके लिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। और मैं खानवादा खतीब अकबर की जानिब से डॉक्टर गफर हैदरी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि खतीब अकबर की 3री बरसी के मौके पर आपने हमारे खानवादे को याद रखा और आपने हमारे खानवादे के सरबराह खतीब अकबर पर निकाल कर आपने जो मोहब्बत का सबूत दिया है, मैं पूरा खानवादा तहे दिल से आपका अभी आप खतीब अकबर फजल फखर मिल्लत मौलाना मिर्ज़ा यासूर साहब अल्लाह को समान फरमा रहे थे और उन्होंने हकीम अकबर के पानी प्रोफेसर अकबर हैदरी और खतीब अकबर के जो मरासिम इस्लामाबादी थे उस पर तफसील से रोशनी डाली। और अब खतीब अकबर के बाद हम सबकी सरपरस्ती कर रहे हैं और ऑल इंडिया शोबा के सर खतीब इरफान मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक़ साहब को मैं उन्हीं के 4 मिसरों के साथ दावत दे रहा हूँ कि मखलूक थे खालिक की हवा में पहुँचे, मखलूक थे खालिक की हवा में पहुँचे, बाकी जो रहेगा उस जहां में पहुँचे। ऐ शौक ये कह दो कि खतीब अकबर, ऐ शौक ये कह दो कि खतीब अकबर दुनिया से उठे बागे जिना में पहुँचे, दुनिया से उठे बागे जिना में पहुँचे। हमारे बाद ये है हाल हम सफ़ीरों का, हमारे बाद ये है हाल हम सफ़ीरों का, इस आशिया में सदा दी वहाँ पुकार आए। जनाब सदर मोहतरम, मैं फ़कत चंद जुमले अर्ज़ करना चाहता हूँ आपके सामने, आप तमाम हज़रात के सामने। अव्वल तो ये कि सरकार वाला की मौजूदगी में मेरा कुछ अर्ज़ करना जो है वो एक जसारत है। दूसरी बात ये कि बरादर मोहतरम के सिलसिले में मुझे सिर्फ़ एक बात याद आ रही है जिसको मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, और जो तमाम बातों का खुलासा और जिस्ट है। वो वाक़या ये है कि एक मरतबा हुजूर सरवर कायनात की खिदमत में एक अरब आया, एक आम आदमी, एक आम अरब आया। उसने हाथों को जोड़ के अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे कोई नेकी तालीम कीजिए, कोई अच्छी बात तालीम कीजिए, कोई नेकी तालीम कीजिए। तो ज़ाहिर है कि ये सवाल तो किसी आमी आदमी से किया जाएगा तो वो भी उसका जवाब दे सकता है। ये सवाल कोई अहम नहीं है। आपसे रास्ता चलते कोई पूछे कि भाई कोई अच्छी बात बताइए, तो आप कहेंगे माँ की इताअत किया करो, यतीमों की मदद किया करो, पाबंदी से नमाज़ पढ़ा करो। तो कोई आदमी कैसा ही क्यों ना हो नेकी बता तो सकता है। यहाँ पर सवाल की अहमियत नहीं है, यहाँ पर जवाब की अहमियत है। जिसके क़ल्ब पर कुरान नाजिल हुआ और जो कायनात की हर नेकी ले के आया और हर नेकी की और हर भलाई की तालीम की, जब एक अरब ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे कोई नेकी तालीम कीजिए, तो आपने इरशाद फरमाया तहब्बबू इलन्नास युहिब्बूक, तुम लोगों से मोहब्बत करो, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। ये एक समंदर है, ये एक कायनात है, और ये जो कुछ भी खिराज अक़ीदत पेश किया गया या पूरी कौम ने, पूरी मिल्लत ने, तमाम अफराद ने, तमाम उलमा ने इस सानहे के सिलसिले में जो इजहार किया वो ख़ुलासा इसी कौल का है
برادر محترم نے ہمیشہ سب کو محبت دی، جو وہ دنیا کو دے کے گئے تھے وہی دنیا واپس کر رہی ہے، وہی دنیا پلٹا رہی ہے۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم کے ارشاد میں ایک پوری کائنات ہے جو سمٹ کے آ گئی، اور وہ کائنات یہ ہے کہ ہم جو سوسائٹی کو دیں گے، ہم جو سماج کو دیں گے، جو ہم اپنے متعلقین کو دیں گے، پلٹ کے وہی چیز ہم تک آئے گی۔ اگر ہم مروت دیں گے تو مروت پلٹ کے آئے گی، نیکی دیں گے تو نیکی پلٹ کے آئے گی، خیر دیں گے تو خیر پلٹ کے آئے گا، اگر ہم اخلاق دیں گے تو اخلاق پلٹ کے آئے گا۔ برادر محترم کے جتنے بھی رشتوں پر میں غور کرتا ہوں، خاندان کے اندر کے رشتے، محلے کے رشتے، شیعہ کالج کے رشتے، اساتذہ کے رشتے، مینیجنگ کمیٹی کے رشتے، اسٹوڈنٹس کے رشتے، کالج کے ملازمین کے رشتے، خطابت کے رشتے، ان کا شہروں میں جانا، دیہاتوں میں جانا، ہندوستان کے ہر مقام پر جانا، بیرونی ممالک میں جانا، سب میں لے دے کے ایک ہی رشتہ تھا، اور وہ محبت کا رشتہ تھا۔ وہ محبت کا رشتہ تھا، وہ دوستی کا رشتہ تھا، وہ اپنائیت کا رشتہ تھا۔ نہ انہوں نے کبھی کسی کی شکایت کی اور نہ کبھی ان کی شکایت کسی نے کی۔ عزیزم مرزا شفیق حسین صاحب کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے بہت پہلے ہم لوگ جایا کرتے تھے ساکنی، جو ان کا وطن ہے، مجلسیں پڑھنے کے لیے، جہاں آپ کے بزرگوں سے اور افراد خاندان سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے جناب اکبر حیدری کی جو ذات تھی، ان سے جو ہمارے دوستانہ تعلقات بھی تھے، برادرانہ تعلقات بھی تھے، گھرانے کے اور خانوادے کے تعلقات بھی تھے۔ پھر ان کی ذات ایسی تھی کہ وہ جو بھی ان کا کام ہوتا تھا وہ ایک تحقیق کا اور ایک محقق کا کام ہوتا تھا۔ اگر ہر کام کے اوپر ایک پی ایچ ڈی کی ڈگری ان کو دی جاتی تو کم تھی، لیکن ان کے انتقال کے بعد ہم لوگوں کو جناب ظفر حیدری صاحب کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوا، اس لیے کہ ان کی زندگی میں ان کے بارے میں ان کی صلاحیتوں کا اندازہ نہ تھا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حکیم الامت کا اسی شان اور اسی آن بان سے بلکہ کچھ اضافوں کے ساتھ نکلنا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اکبر حیدری صاحب کی حیات میں بھی یہ ان کے دست راست تھے اور ان کے رائٹ ہینڈ تھے، جس کی کسی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ تو انہوں نے جس محبت کا مظاہرہ کیا ہے اور اس طریقے سے جو یہ نمبر نکالا ہے، تو ہم اس پر کیا شکریہ ادا کریں اور یہ کیا تعریف کریں۔ جس نے جو کچھ کیا وہ اس کا اور بھائی جان کا رشتہ تھا، انہوں نے سب کو محبت دی اور سب نے محبت واپس کی۔ جہاں تک شکریہ کا سوال ہے تو جس کا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، آپ کی محبتوں کا اور آپ کی عنایتوں کا، اور ہر شخص نے جس محبت کا مظاہرہ کیا، جناب آیت اللہ مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ نے جس طریقے سے سرپرستی فرمائی، اور ظاہر ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، ان کی موجودگی میں ان کے بارے میں کوئی تقریر نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پوری زندگی، پوری حیات ان کے سامنے ہے۔ میرا کہنا صرف یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ایک ہی رخ تھا، جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ تھے، جو اپنے عزیزوں کے ساتھ تھے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے، جو اپنے دوستوں کے ساتھ تھے، ویسے ہی وہ اس دیہات والوں کے ساتھ بھی رہے جہاں مجلس پڑھنے گئے، اس شہر والوں کے ساتھ بھی رہے جہاں مجلس پڑھنے گئے۔ ان کی زندگی میں جو سادگی تھی اس کو لوگوں نے پسند کیا اور اس کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا۔ دو روئی نہیں تھی، ایک ہی رخ تھا، ایک ہی انداز تھا۔ تو ایک اللہ کے ماننے والے ایک ہی رخ کو پسند بھی کرتے ہیں۔ کی تقریر سماعت فرما رہے تھے، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ خطیب اکبر کی اہم ترین خوبیوں کا احاطہ کیا اور بتایا کہ جو اس دنیا میں جیسا کرے گا ویسا ہی اس سے واپس ملے گا۔ خطیب اکبر محبتوں کے سفیر تھے، انہوں نے ساری دنیا کو محبتیں بانٹی، تو آج نتیجے میں محبتیں ان کو مل رہی ہیں، اور ہر طرف سے آپ دیکھتے ہیں کشمیر کی وادیوں میں اس رسالے کے حوالے سے بھی خاص بات میں عرض کرتا چلوں کہ حکیم الامت یہ ایسی جگہ سے نکل رہا ہے کہ
جس طرح سے آواز بلند کی ہے اور پوری دنیا میں وہ صرف ہندوستان کے لیے نہیں پوری دنیا میں جہاں بھی نشر کرنی ہوتی تھی اس کے خلاف آواز بلند کرتے تھے اور وہی سلسلہ اس گھرانے میں بھی ہے ہندوستان کی وہی فریضہ انجام دے اور ہمارے قدردان مولانا یاسر عباس صاحب مولانا مرزا عباس صاحب بھی اسی روش پر گامزن ہے اور ہر جگہ جہاں بھی کوئی ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف سب سے پہلے آواز بلند کرتے ہیں وہ یہی حضرات اور یہی افراد ہیں. اور دوسری بات کہ آج خطیب اکبر ہمارے درمیان نہیں ہے. میں ان سے وابستہ رہا ہے مدت تک اور میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے, چاہے وہ دعوت کی دنیا میں ہو چاہے غربت کی دنیا میں. لیکن آج جب وہ نہیں ہے تو اسی طرح سے ہماری سرپرستی کر رہے خطیب عرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب اللہ, ہم دعا ہے پروردگار عالم آپ کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے اور پوری دنیا آپ سے فیض پاتی رہے. صاحبان ادب کی اور صاحبان مذہب کی ایک بڑی نعمت ہے اس زمانے میں ہمارے لیے خطیب عرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب اللہ. اور بس اب آخری تقریر جو صداقتی تقریر ہے, میں صدر محترم کو زحمت دینے سے پہلے کیونکہ حکومت امت علامہ اقبال کی یاد میں یہ رسالہ اگست سن 2006 میں پروفیسر اکبر حدیث صاحب نے نکالا تھا, تو حکومت امت علامہ اقبال کے چند مصروں سے میں صدر محترم کو زحمت دوں گا کہ محفل ہستی تیری پربت ہے سرمایہ دار, محفل ہستی تیری پربت ہے سرمایہ دار, جس طرح ندی کے نغموں سے سکوتے کو حسار, تیرے فردوس تخیل سے قدرت کی بہار, تیری عشق فکر سے اٹھتے ہیں عالم سبزادار, زندگی مزمن ہے تیری و شوقی تحریر میں, تابع گویا سے جوش ہے میری تصویر میں. اب میں صدر محترم کو زحمت دینے جا رہا ہوں. صدر محترم کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا آپ کی تحریروں کو پڑھ رہی ہے, آپ کی تقریروں سے محسوس ہوتی ہے, اور جیسا کہ عرض کر رہا ہوں جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس میں ہمیشہ آیت اللہ امیر العلماء مولانا سید حبیب حسن صاحب اللہ پیش رہتے ہیں. ابھی حال ہی میں چند دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ذکی باقری صاحب نے بیان دیا, بلکہ شاید ایسے لوگوں کے ساتھ کچھ نام بنانا بھی زیادتی ہے. خالی نام بھی لیا جائے اس لیے کہ عزتیں انہیں ملتی ہیں جو اہل بیت کے وفادار ہوتے ہیں. تو ذکی باقری نے جب یہ بیان دیا جو آج میرے خلاف بنا ہوا ہے, میری گفتگو ہوئی آیت اللہ سید حبیب صلی اللہ سے, تو آپ نے جو میرا بیان اخبار کے سامنے شائع ہوا تھا اس کی تحسین کی, اور تحسین کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس پروگرام میں موجود تو تھا مگر میں سن نہیں سکا کہ میں نے وہ اس وقت کہا, مگر میں اس کی تردید کرتا ہوں اور آپ کے بیان کی تعریف کرتا ہوں. تو ہمیشہ ہماری سفر کو فرماتے رہے ہیں اور اس طرح کے مواقع پر ہماری عزت افزائی کرتے رہے ہیں. اور میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ اس طرح کے بزرگ کہ جب کسی جلسے میں ہم لوگ ہوتے طالب علم ہم لوگ بہت چھوٹے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن جب آپ تقریر کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنے چھوٹوں کو اذیت دیتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت کم اس وقت موجودہ ہمارے بزرگوں میں ہیں کہ اپنے چھوٹوں کی اس طرح سے حوصلہ افزائی کریں. تو ہمارے لیے یقیناً بے انتہا مسرت کی بات ہے کہ ہماری سرپرستی کرنے کے لیے آیت اللہ اسلام المسلمین حمید حسن صاحب اللہ موجود ہے. سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. خطیب اکبر کے بہت ہی عزیز ترین و قریب ترین احباب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. عزیزان گرامی, یہ شاید دوسرا موقع ہمارے لیے ہے کہ ہم ایک نجی نشست کے عنوان سے جمع ہیں اور اس پر ہم اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. مجلسی عنوان کچھ اور ہوتا ہے
और ऐसी नशिस्तों का उन्वान कुछ और होता है। इरादा मेरा यही है कि मैं आपके सामने खड़े रहकर बात करूं, लेकिन पैर में कुछ तकलीफ है तो इसलिए मजबूरन बैठ कर ही बात करना है। 3 बातों पर हमें आपसे बात करना है। पहली बात तो खुद जो अपने दोस्त थे मरहूम के बारे में, दूसरी बात जो ये रिसाला सामने है, और तीसरी बात हमारा और आपका फरीज़ा है। हम इस तरतीब को बदल देते हैं। पहली बात, हम सबसे पहले जनाब मौलाना मिर्ज़ा शफ़ीक़ हसन साहब शफ़क़ और डॉक्टर ज़फ़र हैदरी साहब के बारे में करेंगे। ज़ाहिर है कि मैं जब भी किसी ख़तीब को, शायर को कहीं भी सुनता हूँ तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि कुछ उनसे हासिल करूँ, इसलिए कि इल्म हासिल करने की न कोई हद है न कोई सिन है, और न ये कोई कि बड़ा छोटे से कुछ नहीं सीख सकता और छोटा ही बड़े से सीखे, ये हमेशा मेरे नज़दीक गलत है। इल्म की मंजिल में न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, जो किसी से कुछ पा जाए वही है। हमने बहुत पहले एक प्रोग्राम कहीं था, उसमें मिर्ज़ा शफ़ीक़ हसन साहब शफ़क़ की हमने एक मौलाना की तकरीर सुनी थी, और हमें पूरे दिलो दिमाग में बात पैवस्त हुई कि ये बेहतरीन ख़तीब है। और फिर अभी जो उन्होंने जिस बात का इज़हार फरमाया वो हकीकत है कि अभी भी एक और साहब ने मुझे परसों में एक टेलीफोन किया था मुंबई से। हमने उनको यही जवाब दिया कि अभी हमने उसको नहीं समझा है, क्योंकि हम जहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ हमारे सामने जो गुफ्तगू थी, सामने बैठ के साफ आवाज़ आती है, कभी साइड में नहीं आती है या समझ में नहीं आता है। लेकिन ये हकीकत है कि कोई कैसा ही क्यों न हो, कितना ही बड़ा शायर, अदीब, सियासतदान, आलिम कुछ भी हो, अगर वो अहले बैत अतहार की शान में, उनकी शख्सियतों के बारे में ज़रा भी कोताही करता है तो सबकी नज़रों से गिरा दिए जाते हैं, कोई भी। और ये बात अभी हम कहेंगे आपसे। बेशक हमको जनाब डॉक्टर ज़फ़र हैदरी साहब बहुत अच्छे लगे, क्योंकि दूर थे तो हम इतना नहीं जानते थे। हाँ, ये मैं कह दूँ कि कभी कभी उनके पदर गिरामी से, मरहूम से रास्ता चलते तो हमारी तमन्ना होती थी कि हमें कुछ वक्त दे दें। वो बहुत तेज़ी के साथ विक्टोरिया स्ट्रीट पर जा रहे होते थे और हम उधर से आ रहे होते थे। ये उनके फ़र्जंद की हैसियत से उनके साथ मुअद्दबाना चल रहे होते तो हम रुक जाते थे, आदाब, सलाम, मिजाज पुरसी जुर्रत नहीं कर पाते थे उनसे कहने की कि कभी आपके साथ हम भी बैठे, क्योंकि उनकी शख्सियत में एक रौब था, एक कैफियत थी जो एक आलिम की शान होती है, एक मुहक्किक की शान होती है, और एक बिल्कुल बेलाग गैर जानिबदार हक़ के मामले में शख्सियत का अंदाज़ होता है। वो उनकी शख्सियत का तासुर मुझ पर होता था। हमें याद दिलाया हमारे ज़फ़र हैदरी साहब ने एक मौके पर ये तशरीफ़ लाए अपने वालिद के साथ, मुझे कुछ याद आता है, लेकिन ये मैं साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, कोई इसलिए नहीं कि वो बैठे हैं या हमारी, तो उनकी एक शख्सियत का बड़ा अच्छा असर, तासुर हमारे दिल और दिमाग पर था, और उनके जो मज़ामीन पढ़ते थे, जो चीज़ें आती थी, उसमें बड़ी मालूमात होती थी। अब जब इनसे हमें कुछ अभी करीब होने का मौका मिला तो हमने एक बात जो साफ लफ्ज़ों में कह दें, और यहाँ माशाअल्लाह इतने हज़रात तशरीफ़ फरमाए जिनकी तकरीरें हुई, एक से एक बेहतर अभी आपने खिताब और तकरीर को सुना। मैं सब के नाम लेता वक्त सर्फ होगा, सभी बहुत ही मोहतरम हैं जिन्होंने यहाँ पर अभी आप सब ने बातें की हैं। देखिए, हमने इसको दिल्ली के एक जलसे में, जिसमें पैगाम आशूरा के उन्वान से जलसा हुआ था, ईरान से बड़े बड़े लोग भी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे और कुछ लोग हम लोग भी रहे होंगे, तो वहाँ पर हमारे दोस्त मोहतरम भी थे शायद, उसमें हमने एक बात कही थी कि हम लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है। हम मौलवी हज़रात
ایک بہت بڑی کمی ہے کہ ہم کسی دوسرے کی تعریف کرنے میں بڑے بخیل ہیں، بہت کنجوسی کرتے ہیں، اور یہ شاید اگر میں کہوں تو کسی کو برا نہ لگے، یہ بخل اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں ہم چھوٹے نہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان لاجواب، سبحان اللہ۔ اب وہ چھوٹے ہو جانے نہ ہو جانے کا تصور کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ عالم ہیں، اگر ہم نے ان کی زیادہ تعریف کر دی تو ہم کم علم والے کہلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ادیب ہیں، ہم نے ان کی تعریف زیادہ کر دی تو ہم کم ادیب کہلائیں گے۔ یہ شاعر ہیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ بیچارے کو شعر ہی نہیں آتا جتنی تعریف کرے۔ بہت سے مواقع پر میں اس کے آگے اتنا نہیں کہوں گا کہ اس میں میں نے بہت فراخ دل، وسیع الظرف ڈاکٹر ظفر حیدری کو پایا ہے، سبحان اللہ، جو بحیثیت ادیب، بحیثیت ناقد۔ اور اس لیے میں یہ بات کہوں گا ان دونوں حضرات کے لیے، یہ میرے جملے آج ہیں، آگے بھی رہیں، ہم تو بہت زندگی گزار چکے، کہ ہمارے سامنے جو مستقبل ہے ہماری قوم کا، اس میں یہ لوگ خدا ان کو اور صلاحیتیں اور قوت اور طاقت عطا کرے۔ یہ ہماری قوم کا ادبی زندگی، علمی زندگی، صحافتی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت امتزاج ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک بہترین روشن مستقبل ہے جو ان دونوں شخصیتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ آگے ہماری قوم کا بہتر نام ان کے ذریعے سے ہوگا، خواہ میں مولانا شفیق صاحب ہوں یا میں جناب ظفر حیدری صاحب ہوں۔ اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ اتفاق یہ ہے کہ ایک صاحب کا تعلق کشمیر سے ہے تو دوسرے صاحب کا تعلق ساکھنی سے ہے، اور ساکھنی بھی بڑے جیالوں کی بستی ہے اور بڑے بہادروں کی بستی ہے، یہ آپ سب کو معلوم رہنا چاہیے۔ صحیح ہے، واہ۔ تو وہاں سے جو اٹھے گا وہ بزدل تو ہوگا نہیں، اور کشمیر تو خود ہی شروع سے دلیل ہے کہ کتنی بہادری سے اپنی زندگی پیش کی۔ واہ واہ واہ۔ ہم بہت کم سنی سے ساکھنی سے واقف ہیں۔ آئیے اب ہم آگے بات کریں، کیونکہ مرحوم کہتے ہوئے ایسا لگتا ہے مجھ کو، اگر ہم ذرا سا اس محبتوں کی گہرائی میں ڈوب کر بات کریں گے تو بات ہی نہیں کر سکیں گے، کچھ نہیں کہہ پائیں گے۔ ہاں اتنا کہہ دیں کہ عزیزان گرامی، اس روئے زمین پر شاید ہم جیسے دونوں ایک دوسرے کو جاننے والے، سمجھنے والے، محبت کرنے والے بالکل کم سنی سے، جس وقت اس مجمع کا شاید ہی کوئی شخص رہا ہو کہ ہم 5 سال اور 6 سال کے سن سے ایک دوسرے کے دوست تھے۔ جب مدرسہ ناظمیہ میں ان کا داخلہ ہوا تھا تو شاید 4 یا 5ویں درجے میں، 4تھے درجے میں غالباً داخلہ ہوا، 7-8 سال کا سن ہوگا، 6-7 سال 8 سال، جب سے ہم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوئے اور ہمیشہ رہے۔ اس دوستی میں دیکھیے کبھی بھی رکھنا اس لیے نہیں پڑا کہ دونوں محبتوں کی منزل میں بھی ایک تھے اور عقیدے کی منزل میں بھی ایک تھے۔ نہ وہ شخص عقیدے میں کسی سے مربت کرنے والا کبھی بھی رہا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنتے تھے۔ ان باتوں میں یہ بات کیسی ہے، اور ان کا حمید بھائی یہ تو نہیں ہوگا، اگر ہمارا ارادہ ذرا سا بھی ادھر ادھر ہونے والا ہے تو اطہر صاحب کا محکم لے جا، حمید بھائی یہ تو نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ کس نے سیکھا، کس سے سیکھا؟ جس کا نام ابھی تک نہیں لیا گیا، جن کا ذکر ابھی تک نہیں ہوا، میں ان کا ذکر کروں گا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود ہمارے مولانا مرزا احمد اشفاق صاحب، جو خود ماشاءاللہ ایک بہترین عالم، بہترین خطیب، بہترین ادیب اور بہترین محکم عقیدے کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ یہ مرزا احمد اطہر صاحب، اور میں شریک کروں گا اپنے کو بھی کہ ہم لوگوں نے جن بزرگوں کے سامنے زانو ادب طے کیا اور ان سے کچھ سیکھا، سیکھنا اس کو نہیں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کھول کر کتاب کو آپ سے یا آپ سے پڑھنا شروع کیا۔
میں اس بات کو بھی کہتا ہوں، جب ایک بچہ ماں کی گود میں آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اس نے اپنی ماں اور اپنے باپ سے کچھ سیکھا. میں کہتا ہوں جتنی گودیوں میں جاتا ہے ان سب سے بھی کچھ سیکھتا ہے. بے شک. ہر ایک کا نقش اس کے اوپر قائم ہوتا ہے. ایک کم سن بچہ جب گودیوں میں جاتا ہے تو ہر ایک کا نقش اس کے کردار پر پڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اس کو ہم آج کی سائنس کے حساب سے بھی سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے جب کم سن بچہ ماں کی، ورنہ میں ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں کہ سب کے حقوق شریعت نے رکھے ہیں، لیکن جب بچے کا عقیقہ ہو تو اس پر دائی تک کا حق رکھا گیا ہے. اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا بھی حق رکھا گیا ہے. یہ دو جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی کریکٹر میں، اس کے کردار میں، اس کی شخصیت سازی میں، اس کے آگے بننے میں کچھ بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. اور ہم لوگوں کی اس جو تعمیر کردار ہے اس کے اندر جن بزرگوں کا حصہ رہا ہے، میں بڑے فخر سے نام لے سکتا ہوں. میں خود حضرت جناب فخر الواعظین جناب مولانا مرزا محمد طاہر صاحب قبلہ اللہ مقامہ کا، ان کے پدر گرامی مولانا اطہر صاحب کے پدر گرامی، جو میرے والد مرحوم مولانا ذکی صاحب قبلہ کے بہترین دوستوں میں بھی تھے. اور جب یہ دونوں دوست بیٹھتے تھے تو ہم قریب بیٹھ کے سنتے تھے، انہوں نے ان سے کیا کہا، انہوں نے ان سے کیا کہا. اور جو باتیں سنتے تھے وہ پھر اطہر بھائی سے ہم نقل کرتے تھے، آج یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ اس میں سے اچھا یہ اچھا وہ، تو اس طرح ایک کردار بنتا تھا. تو سب سے بڑی شخصیت اس دور کی بھی اگر جو تبلیغی اعتبار سے، پریچنگ کے حساب سے، اور لوگوں کے علمی اور اخلاقی کردار کو بہتر بنانے کے حساب سے، جس میں مجھے جملہ اب تک یاد ہے، مولانا تقی میاں صاحب کے گھر پر مجلس ہو رہی ہے اور جناب مولانا مرزا اطہر طاہر صاحب قبلہ بیان فرما رہے ہیں، میں بیٹھا ہوں. جب وہ نیچے اترے تو ہم آگے بڑھے، بہت کچھ سیکھا ہم ان سے کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ اب میں جتنی مجلسیں پڑھوں گا سب اسی طرح پڑھوں گا، سبحان اللہ، جس کے اندر نصیحت ہو، واعظ ہو، تبلیغ ہو، اور انسان کو جھوٹ سے نکال کے سچ کی طرف لے جایا جائے، چاہے وہ سچائی کردار کی ہو، چاہے وہ صداقت حقانیت مذہب کی ہو، دین کی اور عقیدے کی ہو. اور اس معاملے میں کبھی بھی ہم نے نہیں پایا کسی بھی ایک جملے سے بھی کمزور جناب مولانا مرزا محمد طاہر صاحب اللہ مقام، جن کو شرف تھا اس بات کا کہ وہ ان بزرگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جن کے نام آج لیے جائیں. شیعہ کالج جن کا بنایا ہوا ہے جناب مولانا ناصر حسین صاحب قبلہ ناصر الملت، اور جناب مولانا سید نجم الحسن صاحب قبلہ نجم الملت، جو ہمارے جب بہت بڑی تاریخ ہے. اور میں ایک بات یہاں اس مجمع سے یہ بھی کہہ دیتا ہوں، میرے پاس اس کے بہت شواہد ہیں، اور اس میں ہمیں کسی کے احساس کمتری میں نہیں ہونا چاہیے کہ خالی شیعہ کالج نہیں، غیر منقسم ہندوستان کے بہت سے ادارے ہی نہیں، بلکہ جس پر عالم اسلام کو بہت فخر ہے. میں بھی ایک انٹرویو لینے گیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی، اور میں نے وہاں بیان کیا ان کے جو وائس چانسلر ہیں جناب طارق انور صاحب سے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بنانے میں بھی بہت بڑا حصہ انہی بانیوں کا ہے جنہوں نے اس کی بنا ڈالی. اس میں ہمیں کسی احساس کمتری میں نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس اس کے شواہد ہیں تحریری طور پر، جب آپ چاہیں میں پیش کر سکتا ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سر سید احمد خان 30 سال تک انہوں نے ایک عربی مدرسہ مراد آباد میں چلایا. 30 سال تک مولوی تھے وہ. جب وہ مولویت کا مدرسہ انہوں نے مراد آباد میں بند کیا، تب اس کے بعد ان کو فکر ہوئی انگلش تعلیم کی، اور یہ مسلم کالج علی گڑھ میں. تو اس وقت میں انہوں نے اس کو لکھا ہے، آثار سر سید میں ہے کہ جب ساری دنیا مجھے کفر کے فتوے دے رہی تھی، اس وقت میں جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا، میری تائید کی، انہوں نے نام لکھا ہے مولانا سید نجم الحسن صاحب، آثار سر سید میں علی گڑھ یونیورسٹی میں لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں اور خالی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تائید کی تھی، بلکہ چاروں طرف میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں. علی گڑھ یونیورسٹی سے بالکل مل کر قصبہ جلالی کا ہے جناب ظفر میاں. سبحان اللہ. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بالکل مل کر قصبہ جلالی کا ہے. وہاں سے آپ آگے جائیے تو آپ کو شکارپور، پنڈراول اور چھتاری کا جو ملے گا اسٹیٹ. اس میں آپ چھتاری نے کیا کہا تھا؟ اس لیے کہ ان کے علماء کا تھا کہ تعلیم مت حاصل کرو. ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر مجھ سے سید احمد خان ایک جھوپڑے کی بھی جگہ مانگیں گے تو نہیں دوں گا. حضرت مومنین جلالی نے کتنی زمینیں دی،
مومن شکارپور نے کتنی مدد کی، پھر ناول کے لوگوں نے کتنی مدد کی، امروہہ اور رامپور اور مراد آباد کے اطراف سے کتنے لوگوں نے مدد کی، جنہوں نے وہاں مدد کی ان کے بنائے ہوئے کمرے دلیل ہے کہ خود مسجد نازمیہ میں بھی ہیں، ان کے پتھر لگے ہوئے ہیں۔ خیر میں نے دوسری بات الگ سے کہہ لی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان تمام موضوعات پر ہماری اور ہمارے دوست مولانا اطہر صاحب، بس میں اپنی بات کو تمام کروں گا یہ کہتے ہوئے کہ یاد رکھیے گا کسی ایک شخصیت کا خالی خطیب ہو جانا اور بات ہے، ادیب ہو جانا اور بات ہے، لیکن وہ قومیات میں بھی ہو، ممبر سے بہترین خطیب بھی ہو، اور ساتھ ساتھ ادیب بھی ہو، ایک بہترین مربی اور استاد بھی ہو۔ یہ بہت کم ہوتی ہے۔ لکھنؤ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے ہر صنف میں علم کی بڑی بڑی شخصیتیں پیش کی۔ لکھنؤ کو میں ایک بات بیچ میں کہتا ہوں اور مثال کے طور پر کہوں گا، لکھنؤ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں بدترین حالات بھی سامنے رہے جس سے پوری دنیا میں لکھنؤ کی بدنامی ہوئی۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، وہ یہاں پیش کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا ایک صاحب گلاب کا پودا لگا رہے ہیں، اور میں نے ان سے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ گلاب کا پودا لگا رہا ہوں۔ کہا آپ کانٹے بو رہے ہیں؟ آپ کانٹے بو رہے ہیں؟ پورے پودے پر کانٹے ہی کانٹے تو ہوں گے۔ مگر وہ جواب مجھے کیا دیں گے؟ مولانا مقصود دیکھا جائے گا، مطلوب دیکھا جائے گا۔ ہمارا مقصد کانٹے بونا ہے یا ہمارا مقصد کوئی پھول حاصل کرنا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے دیکھا جائے گا کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ مولانا اس گلاب کے پودے کے تیار ہونے کے بعد اس کے ہزاروں کانٹے مل کر بھی مجھ کو وہ غم نہیں دے سکیں گے جس پر کھلا ہوا ایک گلاب مجھے خوشی دے گا، تو اس کا مقصد حاصل ہو گیا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ لکھنؤ کی تربیت گاہ اور لکھنؤ کی درسگاہوں میں اور لکھنؤ کے علوم کے مرکز میں جو شخصیتیں پیش کی گئی ان میں بہت بڑا مہکتا ہوا گلاب تھا جس کا نام تھا مرزا محمد اطہر۔ کئی رنگ کے گلاب ہوتے ہیں، ایک ہی گلاب میں بھی ہم نے کئی رنگ دیکھے ہیں۔ اطہر بھی، خطیب اکبر مرزا محمد اطہر وہ بھی ایسے ہی تھے کہ جن کے ساتھ نجی نشست میں بیٹھیے، یار کتنے ایسے موقع آتے تھے اگر میں ان پر خالی ان پر بات کروں عزیزان گرامی تو بہت وقت صرف ہوگا، لیکن ایک پوری کتاب ہم دونوں کے درمیان ہے، یہ رسالہ بھی چھوٹا پڑے گا اگر ہم ان باتوں کو کریں۔ یہ گواہ ہے کہ رات کے گئے کہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہمارے، تو کیا فون پر کسی کی برائیاں نہیں ہوتی تھیں؟ یہی سب بات۔ مرزا محمد اطہر صاحب علمی حیثیت سے اور خود اخلاق اور شعر و شاعری اور ادب کی ہر حیثیت سے الگ امتیاز رکھتے تھے۔ بہت سے موقع ان کے بہت جملے ہمیں یاد آتے ہیں، ہم حمید بھائی یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہی تھی کہ ہمارے دوست مرزا محمد اطہر صاحب عقیدے کی زندگی میں بڑا والہانہ انداز رکھتے تھے۔ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں ایران میں، ہمارا ان کے ساتھ بہت جگہوں پر ہوا، امریکہ میں ہوا، ایران میں ہوا، یہاں پورے کہاں نہیں ہوا ہے، لیکن ہم نے ہر جگہ ایک بات محسوس کی جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے، اور میں بات کو تمام کرتا ہوں ابھی اپنی۔ کبھی کبھی ہم کہتے تھے ہمارا اطہر بھائی اتنی دیر ہو گئی ہمیں کھڑے کھڑے آپ کی بات ہی نہیں تمام ہوتی۔ اب وہ آگے بیچ میں لوگ روکتے جا رہے ہیں، چاہے ساکھنی میں ہوں، چاہے وہاں یہ جوگی پورہ میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہم لوگ الہ آباد ہو، مختلف جگہ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھ کے انتظار کر رہے ہیں، ان کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں، وہ ان سے ان کی بات تمام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ابھی، اور آپ نے بھی فرمایا کہ ان کے کردار میں سب کے لیے ایک محبت تھی، وہ چھوڑ نہیں سکتے تو اس شخص کو جب تک کہ اس کو مطمئن نہ کر کے آگے نہ بڑھیں۔ ہم بد اخلاق لوگ ہیں کہ ہم جانے کہ اتنے موقع جی خدا ہمیں چل دیا آگے، بھائی آگے بڑھ کے انسان اطہر بھائی اتنی دیر لگا دیا، بھائی کیا کریں حمید بھائی۔ یہ ہماری آپس کی گفتگو ہوتی تھی تو ان کا اخلاق یہ کہتا تھا اس کو مایوس نہ کرو، ان کی پوری بات سن لو، ان کی پوری بات تک پہنچو۔ آج یہ شیعہ پی جی کالج
جس طرح سے جس شان سے ہے، اس میں ہم شکر گزار ہیں اپنے دوست مرحوم مولانا مرزا اطہر صاحب کے، کہ جنہوں نے اس کو بالکل ابتدائی زندگی سے لے کر، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب مولانا مرزا طاہر جروری صاحب، اس سے پہلے جناب سعید الملت، وہ تمام زمانہ بھی مجھ کو یاد ہے، اور پھر اس وقت تک جس طرح مولانا مرزا اطہر صاحب نے اس کالج کے لیے جو مشقت اور محنت دل سے کی ہے، اس کی گواہی ہم کو ہے جہاں تنہائیوں میں باتیں ہوتی تھیں۔ میں بس یہ دعا کرتا ہوں آخر میں کہ ہمارے عزیز دوست کے جو یہ ہیں، جیسا کہ ان کا سرپرست ہیں اس وقت معاملات مولانا ہمارے اشفاق صاحب قبلہ، اور خود ہمارے ان کی جو فرزند ہیں سب، جس میں خاص طور سے جناب مولانا مرزا اعجاز صاحب اور خود مولانا مرزا یعصوب صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جن سے امید ہے کہ اس ادارے کی کسی وقت بھی کوئی کمی کی بات آئے گی تو یہ برداشت نہیں کریں گے، اور یقیناً جیسے ان کے دادا نے، سب لوگوں نے اس کی ترقی میں حصہ لیا ہے، یہ انشاءاللہ ویسے ہی اس کو حصہ لیں گے۔ میں آخر کلام میں آپ سب سے خواہش کروں گا کہ ایک بار اور ہم سورہ فاتحہ سے یاد کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، جن حضرات نے اس وقت میں جو کچھ گفتگو فرمائی، میں نام بنام بات کرتا تمام بزرگ حضرات کا جنہوں نے اس جلسے کو رونق بخشی، سب کی باتوں کو سنا، اور بس آخری پیغام یہی ہے کہ جو راستے خطیب اکبر معین کر کے گئے ہیں اس پر جتنا بھی ہم بات کریں گے کمی ہوگی، اور انشاءاللہ آگے بھی یہی راستے ہم سب کے لیے منتخب رہیں گے، جس سے ہم اور اپنے قومیات میں اور دینی اور علمی زندگی کو اپنے اور سجا سکیں اور بہتر کر سکیں۔ السلام علیکم۔ صدارتی تقریر کے بعد کچھ کہنے کا موقع نہیں ہوتا ہے، کے طور پر کچھ بات کہنا ہے۔ ایک تو یہ کہ خطیب اکبر کی انشاءاللہ بہت جلد ہی سوانح عمری شائع ہونے جا رہی ہے، جو آپ کے ہاتھوں تک پہنچے گی، اور دوسرے یہ کہ جو مقالات خطیب اکبر نمبر نکالا تھا ہم نے، اس کے بعد سے پورے ہندوستان سے مختلف رسالوں کے مدیران کو خود آئے تھے اور مل آئے تھے، اور ہم نے وہ مضامین بھی جو ہماری دسترس میں نہیں تھے بھیجے ہیں، تو انشاءاللہ وہ مقالات بھی کتابی شکل میں ہم شائع کریں گے بہت جلدی ہی، اور وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ خطیب اکبر کی زندگی میں سارے کام نہیں کر سکے، جہاں کی وفات کے بعد جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ عنقریب ان کے جتنی بھی تقاریر ہیں ان کے سارے مجموعے شائع کیے جائیں گے، جو مضامین ہیں وہ بھی سب آپ تک پہنچیں گے کتابی شکل میں۔ اور ہم کہا کرتے تھے کہ ہماری قوم مردہ پرست قوم ہے، جب ہم مر جاتے ہیں، ہمارے علماء ہمارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا۔ یقیناً ہمیں اس کا احساس ہے کہ ہمارے دنیا سے بڑی شکریہ چلی گئی، لیکن ابھی میں اس وقت خصوص توجہ چاہوں گا سرکار آپ کی کہ ہم دونوں بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ یہ مردہ پرستی کی روایت کو توڑنا چاہیے، کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ قریب ہی خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ اور آیت اللہ امیر العلماء مولانا سید حسن صاحب قبلہ پر ایک خصوصی نمبر اپنی امت کا ہے، دونوں زندگی میں انشاءاللہ آپ کی شاعری اور آپ کی علم کے حوالے سے یہ دونوں خصوصی نمبر ہوں گے، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے مضامین دیں کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے اس کے لیے، اس کام کے لیے۔ اور آخری اعلان نامزد سے درخواست ہے کہ یہ سلسلہ جو خطیب اکبر کی مجالس، سیمینار اور مصالحوں کا ہے، اس سلسلے میں کل اور پوائنٹ میں 6:30 بجے شب میں مصالحے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ خطیب اکبر کی یاد میں ہندوستان کے نام پر اور معتبر شعراء انشاءاللہ اس مصالحے میں شرکت کریں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس میں ضرور تشریف لائیں، اور اس کے بعد 18 فروری کو 11:30 بجے دن میں یہی شیعہ کالج میں مرسل اعظم بلاک میں خطیب اکبر کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد ہوگا۔ اس کا عنوان ہے خطیب اکبر کی خطابت کے علمی و ادبی ابعاد و جہات، اور اس موضوع پر ہندوستان کے نام پر اہل قلم انشاءاللہ اپنے مقالات پیش کریں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس میں بھی تشریف لائیں، اور اس کے بعد پھر 24 فروری کو مجلس ہے جو دن میں 10 بجے آسفی امامباڑے میں منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی حضرات شرکت فرمائیں۔ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں۔ ایک منٹ خالی ایک معذرت میں کر لوں جو رہ گئی بات، کہ ہمارے جناب ڈاکٹر ظفر حیدری صاحب نے ہم سے اس کے لیے مضمون مانگا تھا،
میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں معلوم ہے اس میں مضمون ہے جو میرا پرانا ہے، انہوں نے شاید محبت میں فرما دیا، محبت میں آپ نے اس مضمون کو شائع فرما دیا، انہوں نے مجھ سے مانگا تھا اور میں ان سے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں لکھ نہیں پایا، اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ اتنی جلدی یہ ماشاءاللہ تیار ہو کے منظر عام پہ آ جائے گا، ورنہ میں بھی جلدی کرتا کچھ لکھنے، تو میں آپ سے معذرت خطیب اکبر جہاں بھی گئے انہوں نے محبت کا پیغام دیا، ہر ایک سے محبت کی، ہر ایک سے ان کا رشتہ استوار رہا۔ یہی قرآن کا حکم ہے، یہی سرور کائنات کا حکم ہے، یہی اہل بیت کا حکم ہے کہ اگر آپ دوسرے کو محبت دیں گے تو وہ بھی آپ کو محبت دے گا۔ اور اسلام کا خلاصہ جو ہے وہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبت اہل بیت کو خلاق عالم نے اجر رسالت قرار دیا۔ اسلام محبت کا پیغام ہے، نفرت کا پیغام نہیں ہے۔ محبت کے پیغام کو اگر عام کیا جائے تو نہ نفرت باقی رہے نہ ظلم باقی رہے۔ بہت مختصر لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی کا قول ہے کہ زندہ رہو تو ایسے کہ لوگ ملنا چاہیں، اٹھ جاؤ تو لوگ غمزدہ ہوں تمہارے لیے۔ ہماری اتنی طویل مدت کی دوستی، ساری زندگی ایک دوسرے سے ملنا چاہا اور آج بھی ان کی بات پر، ان کی یاد پر غمزدہ ہو جانا، اس قول کی بہترین تصویر کشی سامنے ہے۔ مولانا مرزا اطہر صاحب ایک بہترین انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے، خالی ایک عالم و خطیب نہیں تھے، بہت اچھے انسان تھے۔ میں کیا عرض کروں، جو ان کی شخصیت سے متعلق بات، وہ ہمیشہ اس طرح سے دوسروں سے چھوٹا ہو بڑا ہو ایسے پیش آتے تھے جیسے اتنے گھر سے متعلق جیسے جو رشتے ہوتے ہیں بہت گہرے، وہ موجود۔ تو یہ ہم نے ان کی شخصیت کا پہلو دیکھا کہ جب بھی ان کے پاس بیٹھے تو جی ہی نہیں چاہتا تھا کہ ہٹ جائیں۔ ان کی باتیں سن کر جو خوشی حاصل ہوتی تھی وہ بہت خوشی تھی، اور یہی چیز ہے جو سامنے سب آپ لوگوں نے سنی کہ ان کے اندر جو جذبہ یہ ملنے کا تھا لوگوں سے، وہ اثر ایسا چھوڑ جاتے جو آج تک باقی ہے ہر ایک کے دل، جو بھی ان سے ملا۔ ان کی شخصیت بہت عظیم تھی، میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں۔ مولانا مرزا محمد اطہر صاحب تاب سرا کے لیے جتنا بھی کیا جائے، یعنی ان کی ہر ایک بات کو اگر پوری دنیا تک پہنچایا جائے، اس جیسا خطیب پوری دنیا میں نہ تو ابھی کوئی آ سکتا ہے، اور جس کم الفاظ کے ساتھ، خوبصورت الفاظوں کے ساتھ آپ نے تقریر کی ہیں، پوری دنیا میں ایک ایسی مشعل راہ رکھی ہے جہاں تک بچوں کا سوال ہے کہ بچوں کو بھی وہ تمام مفاہیم بہت آسانی سے سمجھ میں آتے تھے۔ ابھی آپ نے سماعت فرمائی ناظرین، یہاں پر منعقد خطیب اکبر علی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب تاب سرا کے بارے میں جو خاص طور سے ایک رسم اجرا ہوئی ہے، ان کے ایک نمبر جو یہاں سے شائع کیا جائے گا، اور آپ نے تمام مقررین کو بھی سماعت فرمایا۔ امید کرتے ہیں ناظرین کہ اس طرح کے پروگرام آپ کو بہت پسند آتے ہیں، اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ آپ سے پھر روبرو ہوں گا۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔